بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو ایک فلاحی تنظیم نے چک نمبر 23 کے ایک گاؤں میں آٹے کے تھیلے بھجوائے۔ تھیلوں سے بھرا ہوا ٹرک جب گاؤں کے اندر پہنچا تو چودھری انور کے بیٹے نے تمام تھیلے اپنے گودام میں شفٹ کرائے اور مسجد میں اعلان کرایا کہ مستحق خاندان کا ایک ایک فرد میرے گودام سے آٹے کے تھیلے لے جائے۔ اعلان سن کر موچی کی 14 سالہ بیٹی آٹے کا تھیلا لینے کے لیے چودھری انور کے گودام کی طرف آئی تو اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ اس نے اپنے تینوں دوستوں سمیت گودام کا اندرونی دروازہ بند کیا اور لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ لڑکی کی چیخوں کی آواز کو چھپانے کے لیے گودام کے اندر ٹریکٹر پر انہوں نے بلند آواز میں ایک قوالی لگا دی تاکہ کوئی بھی لڑکی کی آواز نہ سن پائے۔ گودام کے باہر لوگوں کی لمبی قطار موجود تھی جو مستحق تھے، لیکن گودام کا دروازہ بند تھا اور ٹریکٹر پر میوزک بھی چل رہا تھا۔ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک میوزک بند ہوا تو انہیں پتا چلا کہ وہ بچی آج بھی ذہنی طور پر اب نارمل ہے۔ کبھی کبھار اپنے سکے باپ کو دیکھ کر بھی سہم جاتی ہے اور اپنی ماں کے آنچل میں آ کر چھپ جاتی ہے، جبکہ کبھی کبھار وہ کسی غیر محرم اجنبی شخص کو دیکھ کر مسکراتی ہے، جس بنا پر سمجھدار آدمی تو سمجھ لیتا ہے کہ وہ دماغی طور پر مکمل صحت یاب نہیں ہے۔ زیادہ تر ہوس پرست انسان اسے بدکار چالو لڑکی سمجھتے ہیں اور اپنی ہوس مٹانے کا پروگرام ترتیب دینے لگتے ہیں۔ لڑکی کا فرضی نام حمیرہ عثمان رکھ لیتے ہیں۔ اس وقت حمیرہ کی ماں میری والدہ کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو اس نے مجھے دیکھتے ہی دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرنا شروع کر دیے۔ میں نے اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگایا اور ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس سے پہلے کہ میری ماں مجھے کچھ بتاتی، انہوں نے حمیرہ عثمان کی والدہ کو گھر سے چلے جانے کو کہا۔ وہ خاتون اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی۔ پھر میری ماں نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا کہ اس لڑکی کا والد 1.5 لاکھ روپے کے ایڈوانس کے عوض اپنی بچی کو کسی وڈیرے نواب کے ہاتھوں گھریلو کام کاج کرنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ حمیرہ عثمان کے ساتھ 2 سال پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں ملک میں آٹے کا شدید بحران تھا۔ ایک وقت کی روٹی کے بدلے غریب لوگوں کی عزت خریدی اور بیچی جا رہی تھی۔ انہی غریب گھرانوں میں سے ایک گھرانہ حمیرہ عثمان کا بھی تھا۔ ایک دن اس کا والد سخت بیمار تھا۔ در حقیقت وہ بیمار نہیں تھا، بلکہ اسے بھوک نے اتنا لاغر کر لیا تھا کہ اسے بستر سے اٹھنا ناممکن ہو رہا تھا۔ اس وقت انہیں مانگنے پر بھیک ملنے کی امید بھی نہیں تھی کہ اسی وقت ایک شخص جو کہ فطرتاً درندہ اور شیطان تھا، وہ ہمدردی کا لبادہ اوڑھے حمیرہ عثمان کے گھر پہنچا اور ان سے کہا کہ میرے گھر میں غریب لوگوں کے لیے کچھ آٹا آیا ہے، آپ لوگ کسی کو بیچ کر وہاں سے آٹا لے لیں۔ دراصل وہ جانتا تھا کہ اس وقت آٹا لے آنے کے لیے ان کی نوجوان بیٹی حمیرہ کے سوا کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس کی والدہ کسی فوتگی پر گئی تھی اور باپ سخت بیمار ہے۔ بستر سے اٹھ کر ایک قدم چلنا بھی اس کے لیے محال ہے۔ ہر صورت میں حمیرہ عثمان کو ہی آٹا لینے کے لیے جانا ہے۔ وہ پیغام دے کر گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر بالکل خالی تھا۔ کچھ ہی دیر میں حمیرہ بھی پہنچ گئی۔ چودھری انور کا بیٹا شروع سے ہی حمیرہ پر نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ اسے کوئی اچھا موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے چنگل میں پھنس جائے۔ وہ کافی دنوں سے منصوبہ بنا رہا تھا، مگر فلاحی تنظیم کی طرف سے آنے والے بڑا ٹرک جب گاؤں کے اندر داخل ہوا تو اچانک اس کے دماغ میں شیطانی ترکیب آئی۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ شیطان رمضان کے مہینے میں قید کر لیا جاتا ہے، مگر افسوس کہ انور جیسا شیطان رمضان کے مقدس مہینے میں بھی اپنی شیطانی فعل سے باز نہ آ سکا۔ اس کے دوستوں نے حمیرہ عثمان کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اسے اپنے کمرے میں لے گئے۔ 3 دوست مل کر لگاتار 6 گھنٹے تک اس غریب اور معصوم بچی کی عزت کو تار تار کرتے رہے۔ لڑکی کی چیخوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے گودام کے اندر کھڑے ٹریکٹر پر بلند آواز میں میوزک لگا دیا تاکہ کوئی شخص اس لڑکی کی آواز نہ سن پائے اور کسی کو شک نہ ہو جائے۔ گھنٹے تک وہ لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلتے رہے، مگر چودھری کے گھر کے باہر لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ یہ سب غربت افلاس کے مارے لوگ تھے جن کو صرف ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا، اور وہ مفت آٹے کا اعلان سن کر تمام لوگ چودھری کی حویلی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے، مگر وہ حیران تھے کہ دروازہ اندر سے بند تھا اور گھر کے اندر مسلسل میوزک چل رہا تھا۔
باپ کے لیے خود وہاں تک چلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اس نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو پیچھے بھیجا تو اس کی بیٹی کو وہاں کھلونا دے کر بٹھا لیا گیا اور وہ کھلونے کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اندر اس کی بہن کی عزت لوٹتی رہی، یہاں تک کہ جب سب نے دو تین بار اپنی ہوس مٹا لی تو اس غریب لڑکی کو اس کی بہن کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا۔ اس نے گھر پہنچ کر اپنی ساری کہانی اپنے والدین کو سنا دی۔ گھر میں قہم مچ گیا، بات سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ سب لوگوں کی ہمدردی تو اس غریب بچی کے ساتھ تھی، مگر سب لوگ کھڑے اس وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ تھے۔ اس وقت میرے گاؤں کے لوگوں کا کردار ٹھیک کوفی لوگوں جیسا ہی تھا، جن کے دل تو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ حضرت حسین حق پر ہے، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ تھی۔ بالکل ویسے ہی سب کو پتا تھا کہ اس غریب کی بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن سب لوگ وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ تھے۔ مجھ جیسے چند نوجوان لوگوں نے غریب بچی کے لیے انصاف کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن جلد ہم کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا اور بٹھایا گیا۔ ہم میں سے 3 لڑکے پھر بھی کھڑے رہے، جن میں سے ایک میں بھی تھا، لیکن اب ہمارے بجائے انہوں نے اس غریب فیملی کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا اور کچھ لے دے کر کچھ پیسے قانون کے رکھوالوں کو کھلا کر اس کیس کو رفع دفع کروایا، یہاں تک کہ پورا زور لگانے کے باوجود ہم لوگ فقط FIR درج نہ کروا سکے۔ ہم لوگوں نے لڑکی کے باپ سے شکوہ کیا کہ ہم نے تمہارے لیے دشمنی مول لی، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تو اس نے ہمیں جواب دیا کہ تم لوگ حقیقت سے ناواقف ہو، جب تم لوگ باپ بن جاؤ گے اور غریب ہوگے تب سمجھ آئے گی۔ اس کے جواب کے بعد نہ تو ہم میں مزید کوئی سوال پوچھنے کی ہمت تھی، اس لیے وہ اپنے راستے پر چل دیا اور ہم اپنے آپ کو روک نہ سکے۔ اس کی اتنی برائی ہوئی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کے آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ خیر، اس حادثے کے بعد میں نے نہ تو کبھی حمیرہ عثمان کو دیکھا، نہ ہی زیادہ اس کے متعلق کردہ، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا میری وجہ سے ایک بار پھر اس کے پیچھے کوئی بدنامی لگے۔ میں نے صرف ایک بار اس کے متعلق والدین سے معلوم کیا، وہ بھی علاقے میں ایک افواہ اڑی تھی کہ بچی کو قتل کر کے کہیں دفنا دیا گیا۔ میں نے اپنی والدہ کے ذریعے اس بات کی تصدیق کرنا چاہی تو میری والدہ نے بتایا کہ وہ گھر جا کر اپنی بچی کو مل کر آئی ہے۔ وہ بچی ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، یہاں تک کہ وہ نیم پاگل ہو چکی ہے۔ آج بھی اس کی یہی حالت ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک فقیر کے پیچھے چلتی ہوئی جا رہی تھی، کسی سمجھدار شخص نے اس بچی کو دیکھ لیا جو اس بچی کی دماغی حالت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے فوراً بچی سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ بچی نے بتایا کہ اس فقیر نے کہا ہے کہ تمہیں گاؤں سے باہر جا کر پیسے دوں گا، اس لیے میں لینے جا رہی ہوں۔ سمجھدار شخص نے حقیقت کو جان لیا، فقیر کو گاؤں سے نہ صرف نکال دیا بلکہ دوبارہ داخلے پر پابندی لگا دی۔ بچی کو اپنی جیب سے کچھ رقم دے کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ اب اس ذہنی معذور بچی کو اس کا والد 1.5 لاکھ ایڈوانس کے عوض ایک وڈیرے کے حوالے کر رہا ہے۔ بچی کی والدہ اس بات پر راضی نہیں ہے کیونکہ بچی پہلے سے بہت بہتر ہے، مگر دماغی طور پر مکمل درست نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ بچی کے ساتھ بہت بڑا سانحہ پیش آ چکا ہے اور والدین کے پاس رہتے ہوئے یہ سب کچھ ہو گیا تو ان کی آنکھوں سے دور ہوتے ہوئے یہ پتہ نہیں کتنے ستم ہوں گے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے بچی کی والدہ اسے بھیجنے پر بالکل راضی نہیں۔ پہلے پہل اس نے خود کوشش کی کہ اپنے شوہر کو بچی نہ بھیجنے پر راضی کر لے، مگر جب وہ ناکام رہی تو خود چل کر میری والدہ کے پاس آئی۔ میری والدہ گاؤں کی تمام بچیوں کو مفت قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہیں۔ فوت ہو جانے والی کسی غریب کے پاس کفن کے پیسے نہ ہوں اور میری والدہ کی استطاعت ہو تو وہ اپنی جیب سے کفن دفن کا انتظام کروا دیتی ہیں۔ اس کام کے لیے میرے قارئین اکرام بھی بہت تعاون کرتے ہیں۔ الحمدللہ 5 وقت نمازی ہونے اور اس دوسرے فلاحی کاموں کی وجہ سے گاؤں بلکہ علاقے کے اکثر گھر ان کا احترام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ جب حمیرہ کی والدہ کی بات جب اس کے شوہر نے نہ مانی تو وہ اپنا دکھڑا لے کر میری والدہ کے پاس پہنچی۔ اس کی بات سن کر اس کے دکھ کو سمجھتے ہوئے میری والدہ خود بھی رو پڑی۔ گھر میں داخل ہوئی تو اپنی ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے نہ روک سکا اور جب بات سنی تو خود بھی رو پڑا۔ والدہ صاحبہ کے حکم کے مطابق جب میں نے حمیرہ عثمان کے والد کو سمجھانے کے لیے بلایا اور پوچھا کہ وہ اپنی بیٹی پر بیتے ظلم بھول گیا جو دوبارہ یہ ظلم کر رہا ہے، میری بات سن کر حمیرہ عثمان کا والد جواب دینے ہی والا تھا کہ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے گلے سے لگا کر تسلی دی
اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنی بچی کا ماضی نہیں بھول پایا، مگر اب اس کے پاس کرنے کو اور کوئی کام نہیں، مزدوری ملتی نہیں، اس لیے بیٹی کو وڈیرے کے گھر کام کے لیے بھیج کر 1.5 لاکھ ایڈوانس لینا چاہتا ہوں۔ ان پیسوں سے گنے کے جوس والی ریڑھی خریدوں گا اور اس پر گنے کا جوس فروخت کر کے رزق کماؤں گا۔ بچی 2 سال تک کام کر کے قرض اتار دے گی تو پھر اس کی شادی کر دوں گا۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ یہ بیٹی کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو اس نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اس نے درندگی سہ لی ہے۔ مجھے پتہ میری بچی میرے پاس محفوظ نہیں تو مجھ سے دور کیسے محفوظ ہوگی، مگر میں مجبور ہوں اس لیے اسے بیچ رہا ہوں۔ اگر دوسری کو بیچتا تو خدا نخواستہ وہ اسے بھی پاگل کر دے گے۔ حمیرہ کا والد اپنی بات مکمل کر کے ایک بار پھر رونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسے 1 ہفتے کا وقت مانگا کہ 1 ہفتے تک بچی کے عوض پیسے نہ لے، میں کوشش کر کے تمہیں گنے کے جوس والی ریڑھی لگوا دیتا ہوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا پر چلا گیا۔ اب میں حمیرہ کے والد سے وعدہ تو لے چکا تھا لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے زیورات گروی رکھ کر قرض لینا چاہ رہا ہوں، ایک ایسے شخص کے لیے قرض جو کہ بہت مجبور ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں تم میرا ساتھ دو گی۔ جب میں نے بیوی کو ساری کہانی بتائی تو اس نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے زیورات میرے حوالے کیے۔ میں نے ان زیورات کو گروی رکھ کر قرض لیا اور حمیرہ کے والد کے لیے ایک جوس کی ریڑھی کا بندوبست کیا۔ گنے کے جوس کی ریڑھی کو دیکھ کر حمیرہ کے والد کی آنکھوں میں جو چمک میں نے محسوس کی وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ حمیرہ کے والد نے میرا شکریہ ادا کیا لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بیٹے نے اپنا قرض ادا کیا۔ تو حمیرہ کے والد نے مجھے گلے سے لگایا، لیکن یہ بات میں دل میں جانتا تھا کہ ابھی بیٹا ہونے کا صحیح حقدار نہیں ہوا، کیونکہ ابھی میں نے اپنی مظلوم بہن کا بدلہ لینا تھا۔ چودھری کا بیٹا انور ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس شخص کی وجہ سے میری راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ میں جب جب اس مظلوم لڑکی کو دیکھتا، سر سے لے کر پاؤں تک میرا خون کھلنا شروع ہو جاتا۔ چودھری انور سے بدلہ لینا کوئی آسان معاملہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے بدمعاش دوست ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے پاس خطرناک اسلحہ موجود ہوتا۔ اب میں دن رات ایک ہی سوچ میں رہا اور منصوبے بنانے لگا کہ کس طرح اس کو قابو میں کیا جائے۔ کافی وقت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چودھری انور کو کسی لڑکی کے ذریعے قابو کروں، کیونکہ اس کی ساری زندگی عورتوں کے ساتھ بدکاری میں گزری تھی۔ میں نے عائشہ نام کی ایک لڑکی سے مدد لی جو دوسرے گاؤں سے تھی اور میری منہ بولی بہن تھی۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ کسی طرح تم انور کو اپنے پیار کے جال میں پھنساؤ۔ پہلے تو وہ میری بات سن کر حیران ہوئی اور صاف انکار کر دیا، لیکن جب میں نے اسے حمیرہ کی کہانی سنائی تو غم میں ڈوب گئی اور مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھ سے جتنا ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گی۔ عائشہ نے مجھ سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ انور جب اپنی زمینوں کا چکر لگانے آئے تو تم جان بوجھ کر اس کے سامنے آ جانا اور پھر کسی طرح اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ 2 سے 3 ہفتے تک اس منصوبے پر عمل نہ ہو سکا، کیونکہ انور جب بھی آتا تھا وہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر ہی زمینوں پر آتا اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ موجود ہوتا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں عائشہ کو ان جانوروں کے سامنے نہیں لا سکتا تھا، کیونکہ اس کی عزت کو بھی خطرہ تھا۔ ایک بہن کا بدلہ لینے کے لیے میں کسی دوسری بہن کی عزت داؤ پر ہرگز نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ تم صبر سے کام لو، کبھی نہ کبھی تنہا ضرور زمینوں کی طرف آئے گا۔ تقریباً 1 مہینے بعد انور اکیلا اپنی جیپ پر آیا تو عائشہ اس کے سامنے آ گئی۔ عائشہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو انور دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ عائشہ نے اسے اپنا نمبر دیا اور اسی طرح فون پر باتوں کا نیا سلسلہ جاری رہا، اور انور پوری طرح عائشہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ بار بار عائشہ سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں تجھ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، مگر عائشہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے تمہارے دوستوں سے بہت خوف آتا ہے۔ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو بغیر اسلحے کے اور اپنے دوستوں کے بغیر میرے پاس آنا۔ عائشہ نے ویڈیو کال کے ذریعے اس بات کی پوری طرح تصدیق کی کہ انور اکیلا اسے ملنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ موجود نہیں۔ رات 10 بجے عائشہ نے اسے پرانے کھنڈرات کے پیچھے بلایا تھا۔ انور نے چہل قدمی کے بہانے رات کو چلنا شروع کیا۔ 20 سے 25 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ کھنڈرات میں جا پہنچا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ عائشہ وہاں کھڑی تھی، اس کا انتظار کر رہی ہے، مگر عائشہ کے پیچھے جب میں اس کے سامنے آیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔
یہ انور کی زندگی کی آخری رات تھی۔ میں نے پورے کا پورا پسٹل اس پر خالی کیا، عائشہ کو اس کے گھر چھوڑا، پھر خود اس علاقے سے فرار ہو گیا۔ مجھے اس گاؤں سے فرار ہوئے 2 ماہ گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک پولیس یہ جاننے میں ناکام ہوئی کہ انور کو کس نے مارا تھا۔ میں اس لحاظ سے بہت پرسکون تھا کہ پولیس کا شک عائشہ پر نہ گیا اور اس کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ باقی رہا میں، تو مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ انور کو مارنے سے پہلے مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، مگر اب میں کافی پرسکون ہوں۔ ایک ایسے شخص کو ٹھکانے لگا چکا ہوں جو کئی غریب عورتوں کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔